اللہ نے بڑی کوشش کی تھی کہ سائفر ٹرائل میں اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ صحافیوں کو ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی، سوشل میڈیا پر بھی آپ سائفر کیس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا جو ہے وہ اگلا کوئی لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں، سائفر کیس میں ڈویژن بینچ آتی اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے۔ نیچے والی جج ابو الاسرات ذوالقرنین ایک متعصب جج ہیں، ان کا فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے برعکس ہے، آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اس لیے مجھے یہ بتائیں، ایک اللہ ان کی مغفرت کرے ذوالفقار علی بھٹو، ایک مردہ شخص کی تو آپ مقدمے کر رہے ہو اوپن کورٹ ٹرائل میں، اور ساری دنیا دیکھ سکتی ہے، لائیو سٹریمنگ کر رہے ہو، اور بھئی ایک زندہ شخص ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے، اس کا مقدمہ آپ پبلک کے سامنے نہیں لا سکتے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آپ ڈرتے ہو، اس لیے کہ آپ کو شک خوف ہے کہ بڑے طاقتوں کے نام آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ جو سازشی عناصر تھے جو کہتے تھے بیگرز آر ناٹ چوزرز، ان غلاموں کے کٹے چٹے کھل جائیں گے، اس لیے کہ ان کے سازشی کردار سب کے سامنے آ جائیں گے، اور آپ ان کے سامنے اوپن ٹرائل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ توہین عدالت ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ فائنل کر لیا گیا ہے، اگر واقعی فائنل کر لیا گیا ہے تو کن بنیادوں پہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے نا وہ اہم حقوق کی جنت میں رہتے ہیں کہ جو نام فائنل کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، عوام نے ان کے ناموں پہ کانٹا لگا دیا ہے، تو لہٰذا یہ جو کچھ سوچ رہے ہیں ان کے خلاف آئے گا، اور انشاءاللہ عوام 8 فروری کو باہر نکلے گی، اور انشاءاللہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی، اور حکومت انشاءاللہ پی ٹی آئی بنائے گی۔ ایک سیکنڈ، جن لوگوں نے جانا ہے وہ چلے جائیں، جن میں بیٹھنا ہے میں سوالوں کا جواب دوں گا، جنہوں نے بیٹھنا ہے بیٹھیں، جنہوں نے جانا ہے وہ چلے جائیں۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے بڑی کوشش کی تھی کہ سائفر ٹرائل میں اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ صحافیوں کو ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی، سوشل میڈیا پر بھی آپ سائفر کیس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا جو ہے وہ اگلا کوئی لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں، سائفر کیس میں ڈویژن بینچ آتی اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے۔ نیچے والی جج ابو الاسرات ذوالقرنین ایک متعصب جج ہیں، ان کا فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے برعکس ہے، آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اس لیے مجھے یہ بتائیں، ایک اللہ ان کی مغفرت کرے ذوالفقار علی بھٹو، ایک مردہ شخص کی تو آپ مقدمے کر رہے ہو اوپن کورٹ ٹرائل میں، اور ساری دنیا دیکھ سکتی ہے، لائیو سٹریمنگ کر رہے ہو، اور بھئی ایک زندہ شخص ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے، اس کا مقدمہ آپ پبلک کے سامنے نہیں لا سکتے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آپ ڈرتے ہو، اس لیے کہ آپ کو شک خوف ہے کہ بڑے طاقتوں کے نام آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ جو سازشی عناصر تھے جو کہتے تھے بیگرز آر ناٹ چوزرز، ان غلاموں کے کٹے چٹے کھل جائیں گے، اس لیے کہ ان کے سازشی کردار سب کے سامنے آ جائیں گے، اور آپ ان کے سامنے اوپن ٹرائل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ توہین عدالت ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ ہم میرا ٹویٹ اس میں ٹویٹ بھی آ چکا ہے، کل ہمارے اپنے کور کمیٹی میں بیٹھ کے بھی ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہے، پریس کانفرنس میں بھی کیا ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بیان اپنا دے چکے۔ شعیب شاہین صاحب، ایک مشہور معروف فٹ بالر ہے میسی، ان کی 6 شرٹس بکی ہیں $78 لاکھ کی، تو پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے عمران خان نہ کہ صرف پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے بڑے پاپولر لیڈر ہیں، تو کیا پی ٹی آئی آئندہ مستقبل میں عمران خان کی شرٹس، کوئی ان کی جرسیز یا کپڑے نیلام کرنے کا پلان رکھتی ہے؟ ابھی یہ چیزیں بعد میں دیکھیں گے۔ ایک بات آپ کو بتا دیں کہ عمران خان نے ایک ٹیلی تھون کیا، ایک ٹیلی تھون، اس پہ 12 ارب روپے کھٹے ہوئے، یہ ہے وہ ٹرسٹ پوری دنیا کا عمران خان کے اوپر۔ اسلام آباد کے کون سے حلقے سے انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں سر؟ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ شہید صاحب، جب عمران خان صاحب کی حکومت برطرف ہوئی تو ان کا دعویٰ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، جیسے شوکت علی صدیقی کے خلاف، اور رشیا جانے والے معاملات میں وہ فیصلے ہمارے نہیں تھے، ان کے پیچھے جنرل باجوہ تھے۔ اگر یہ بڑے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی آ رہی ہے پاکستان کی ہسٹری میں، آپ نے صرف جمہوری جو الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے اس نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے یہ سڑک بنا دیں، یہ سڑک توڑوا دیں، تو اس کے بعد اب عام انتخابات کے بعد کوئی بھی حکومت آئے۔ فائنل کر لیا گیا ہے، اگر واقعی فائنل کر لیا گیا ہے تو کن بنیادوں پہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے نا وہ اہم حقوق کی جنت میں رہتے ہیں کہ جو نام فائنل کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، عوام نے ان کے ناموں پہ کانٹا لگا دیا ہے، تو لہٰذا یہ جو کچھ سوچ رہے ہیں ان کے خلاف آئے گا،
اور انشاءاللہ عوام 8 فروری کو باہر نکلے گی اور انشاءاللہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی اور حکومت انشاءاللہ پی ٹی آئی بنائے گی. ایک سیکنڈ, جن لوگوں نے جانا ہے وہ چلے جائیں, جن میں بیٹھنا ہے میں سوالوں کا جواب دوں گا, جنہوں نے بیٹھنا ہے بیٹھے, جنہوں نے جانا ہے وہ چلے جائیں. پی ٹی آئی کے وکلاء نے بڑی کوشش کی تھی کہ سائفر ٹرائل میں اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ صحافیوں کو ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی, سوشل میڈیا پر بھی. آپ سائفر کیس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا جو ہے وہ اگلا کوئی لائحہ عمل؟ دیکھیں, سائفر کیس میں ڈویژن بینچ آتی اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے. نیچے والی جج ابوالحسنات ذوالقرنین ایک متعصب جج ہیں, ان کا فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے برعکس ہے, آئین کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے, بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. اس لیے مجھے یہ بتائیں, ایک اللہ ان کی مغفرت کرے ذوالفقار علی بھٹو, ایک مردہ شخص کی تو آپ مقدمے کر رہے ہو اوپن کورٹ ٹرائل میں اور ساری دنیا دیکھ سکتی ہے, لائیو سٹریمنگ کر رہے ہو, اور بھئی ایک زندہ شخص ہے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے, اس کا مقدمہ آپ پبلک کے سامنے نہیں لا سکتے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آپ ڈرتے ہو, اس لیے کہ آپ کو شک خوف ہے کہ بڑے طاقتوں کے نام آ جائیں گے, اس لیے کہ وہ جو سازشی عناصر تھے جو کہتے تھے بیگرز آر ناٹ چوزرز, ان غلاموں کے کٹے چٹے کھل جائیں گے, اس لیے کہ ان کے سازشی کردار سب کے سامنے آ جائیں گے, اور آپ ان کے سامنے اوپن ٹرائل نہیں کرنا چاہتے. یہ توہین عدالت ہے, تو انشاءاللہ ہم اس کو چیلنج کریں گے. شیر افضل مروت اس وقت گرفتار ہے, اس حوالے سے کوئی بات نہیں. ہم میرا ٹویٹ, اس میں ٹویٹ بھی آ چکا ہے, کل ہمارے اپنے کور کمیٹی میں بیٹھ کے بھی ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے, اس سے پہلے بھی کیا ہے, پریس کانفرنس میں بھی کیا ہے, تو لہٰذا اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بیان اپنا دے چکے. شعیب شاہین صاحب ایک مشہور معروف فٹ بالر ہے میسی, ان کی 6 شرٹس بکی ہیں 78 لاکھ ڈالرز کی. تو پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کرتی ہے عمران خان نہ کہ صرف پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے بڑے پاپولر لیڈر ہیں, تو کیا پی ٹی آئی آئندہ مستقبل میں عمران خان کی شرٹس, کوئی ان کی جرسیز یا کپڑے نیلام کرنے کا پلان رکھتی ہے؟ ابھی یہ چیزیں بعد میں دیکھیں گے. ایک بات آپ کو بتا دیں, ایک بات بتا دیں کہ عمران خان نے ایک ٹیلی تھون کیا, ایک ٹیلی تھون, اس پہ 12 ارب روپے کھٹے ہوئے. یہ ہے وہ ٹرسٹ پوری دنیا کا عمران خان کے اوپر. اسلام آباد کے کون سے حلقے سے انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے. شہید صاحب, جب عمران خان صاحب کی حکومت برطرف ہوئی تو ان کا دعویٰ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, جیسے شوکت عزیز صدیقی کے خلاف اور رشیا جانے والے معاملات میں وہ فیصلے ہمارے نہیں تھے, ان کے پیچھے جنرل باجوہ تھے. اگر یہ بڑے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی آ رہی ہے پاکستان کی ہسٹری میں, آپ نے صرف جمہوری جو الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے اس میں صرف یہ فیصلہ کرنا ہے یہ سڑک بنا دیں, یہ سڑک توڑوا دیں, تو اس کے بعد اب عام انتخابات کے بعد کوئی بھی حکومت آئے